السلام علیکم ویورس، میں ہوں ڈاکٹر عرفان علی. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عرفان سیال. ڈیری فارمنگ کے اہم مسائل میں سے چند ایک مسائل کے اوپر روشنی ڈالوں گا. نمبر 1، مینجمنٹ. ڈیری فارمنگ کے حوالے سے مینجمنٹ جو ہے اہم کردار ادا کرتی ہے. دوسری چیز ہے جانور کے تھن وغیرہ یہ خراب نہیں ہونے چاہیے. تھن خراب ہوں یا ساڑو ہو تو یہ بھی ریپروڈکشن کے حوالے سے مسائل کریٹ کر دیتی ہے. تیسری چیز ہے ریپیٹر. کوشچن ہوتا ہے، اکثر لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس جانور ہے لیکن وہ بار بار جو ہے پھر جاتی ہے. آج آپ وضاحت کروں گا کہ ریپیٹنگ سے کیسے بچائیں، یعنی ریپیٹ بریڈنگ سے جانور کو کیسے بچائیں. اور آج ٹوٹلی دیسی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. دیکھا جاتا ہے لاسٹ ٹائم پارچوریشن ہوئی تھی، گائے یا بھینس نے جیر پھینکی تھی یا نہیں پھینکی تھی. اگر جیر اٹک گئی تھی یا اندر رہ گئی تھی تو یہ بھی ریپیٹ بریڈنگ کے اندر مسئلہ پیدا کر سکتی ہے. نمبر 2 ہے ڈائٹ پلان، کہ آپ نے اس کو چارہ یا فیڈ وغیرہ کون سا ڈالا ہے. یہ جو ریپیٹ بریڈنگ یہ بھی فیڈ پر منحصر ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے، چند ایک چیزیں بتاتا ہوں. جب آپ نے جانور کی ملائی کروائی ہے بل کے ساتھ یا اے آئی کروائی ہے، آرٹیفیشل انسیمینیشن کے ذریعے بیج رکھوایا ہے، جیسے ہی آپ اے آئی کروائیں یا مطلب اس کی میٹنگ کروائیں، اس کے فوراً بعد آپ نے رسونت یہ پنسار سے مل جائے گی. آپ نے 2 شٹانک یہ پیس کر بریک کر کے خوراک کے اندر شامل کر کے اس کو کھلا دینی ہے، یا اس کو بریک پاؤڈر بنا کے پانی میں حل کر کے پلا دیں. اگر یہ آپ کو دستیاب نہ ہو، سرسوں کا تیل جو ہے 250 ملی لیٹر، کلو کا چوتھا حصہ، یہ آپ اس کو دے سکتے ہیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، آپ بھانگ نکا یہ مل جاتی ہے اور اس کی 2 ٹیبلٹ اس کو کھلا دیں. اگر یہ بھی مناسب نہ ہو یا دستیاب نہ ہو تو آپ دیہات سے منسلک ہیں تو دیہات میں اکثر مہندی موجود ہوتی ہے، تو مہندی آپ نے 100 گرام پیس کے اس کو کھلا دینی ہے یا پلا دینی ہے. تو احتیاط آپ نے کرنی ہے. اگر باجری کا موسم ہے تو باجری یا موٹ کی دال، یا گرمی کا موسم میں خاص طور پہ تو جو گندم ہے یہ آپ نے اس جانور کو نہیں کھلانی. تو یہ چیزیں گرم ہوں گی جانور پھر ریپیٹ کر دے گا. سردی کا موسم ہے، گاجر آسانی سے مل جائے گی، یہ آپ دے سکتے ہیں. یہ تقریباً 5 kg آپ اس کو کھلا دیں. اور گھیا کدو کا موسم ہے تو گھیا کدو یہ بھی 5 kg آپ کھلا سکتے ہیں. اب چلتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف. یہ تو ریپیٹ بریڈنگ تھا. اب ہے کہ اگر جانور ہیٹ میں آتا ہی نہیں ہے کیا مسائل ہوتے ہیں. اس میں بھی سب سے اہم جو چیز ہے وہ ڈائٹ پلاننگ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. اگر ڈائٹ جو ہے متوازن ہے، خوراک اس کی متوازن ہے اور اس نے وزن جو ہے 60% یعنی 60% وزن گین کر لیا ہے، تو لازمی ہے کہ وہ جانور ہیٹ میں آئے گا. اگر پھر بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے، ایٹ سٹ دیہاتوں میں اکثر مل جاتی ہے، یہ 2 kg اس کو روزانہ کھلائیں. یہ بھی گرم ہوتی ہے اور ہیٹ میں لانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کے علاوہ آپ مورنگا کے پتے یہ بھی دے سکتے ہیں 2 kg پر ڈے کے. اگر یہ بھی دستیاب نہ ہوں تو میتھی دانہ یہ 25 گرام آپ روزانہ پاؤڈر بنا کے یا بریک کر کے 20 سے 25 دن دیں. لیکن یہ ہے کہ جب جانور اگر 10 دن آپ نے اس کو دیا ہے اور جانور ہیٹ میں آگے ہیں تو اس کے بعد نہ دیں، کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے اور پھر ریپیٹ کر دے گا جانور. میل کاف یعنی کہ جو پورا بول نہیں ہو، یعنی کہ جو میٹنگ کرنے کے قابل نہ ہو لیکن ہوشیار ہو، ذرا گایوں کے اندر چھوڑ سکتے ہیں، جو گایوں کو ہیٹ میں لانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ جو بل ہے اس کے قریب گائے بھینس جو بھی ہے باندھنے سے جانور جو ہے، مادہ جانور جو ہے جلد ہیٹ میں آ جاتا ہے. نیچرل بریڈنگ بہتر ہے یا مصنوعی نسل کشی ٹھیک ہے؟ اس کے دونوں پہلو ہیں. نیچرل بریڈنگ کے اندر جب ایجیکولیٹ کرتا ہے جانور، ماؤنٹنگ کرتا ہے نر جانور، تو اس میں تقریباً ایک ایجیکولیشن جب ہوتی ہے تو اس کے اندر جتنے سپرم ہوتے ہیں ان سپرم سے تقریباً 500 ڈوز بن جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف 500 ڈوز ہے اور ایک طرف ایک ہی مادہ جانور کو میٹ کیا ہے. نیچرل میٹنگ کے اندر جو ٹاپ کلاس کا سپرم ہے وہی جا کے
ایگ کو فرٹیلائز کرے گا. جبکہ آرٹیفیشیل انسیمنیشن کے اندر یہ نہیں پتا کہ کون سا یعنی کہ ٹاپ کلاس کا جو سپرم ہے کس ڈوز میں گیا ہے. اینی ہو اگر آرٹیفیشیل انسیمنیشن کے اندر جانور ریپیٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ریپیٹنگ آ رہی ہے تو آپ نیچرل میٹنگ بھی کروا سکتے ہیں اور زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ اس کو نر جانور کے ساتھ ملاپ کروائیں تو اس سے جانور کنسیو ہو جائے گا. یہ دونوں طریقے ہی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. کہیں پہ اچھا بل اویلیبل نہیں ہوتا تو وہاں پہ آرٹیفیشیل انسیمنیشن وہ مجبور بن جاتی ہے. بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا بل رکھنے کا ایکسپینسز زیادہ ہوتے ہیں اس لیے وہ رکھا بھی نہیں جا سکتا. تو لہٰذا دونوں ہی ضروری ہیں اس پروسیس کو برقرار رکھنے کے لیے. آج یہاں پہ ہی اختتام کرتے ہیں. نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.